أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین آمنوا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیہ مبارکہ ہے، جس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی سے شروع کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حدیبیہ کے معاہدے کے موقع پر کفار نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ہم رسول نہیں مانتے، اس لیے یہ لفظ نہیں لکھے جائیں گے معاہدے پر۔ بار بار اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد پیش فرماتے ہوئے کئی جگہ پہ آپ کو اسی نام سے آپ کا ذکر فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تفسیر روح البیان نے یہاں روایت درج فرمائی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی پہچان اتنی عام تھی کہ سوائے کافر مسلمان، یعنی وہ نہیں، سوائے کافر انسان اور کافر جن کے، یعنی گناہ گار انسان اور گناہ گار جن کے علاوہ کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی نے پوچھا کہ متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم کے بننے سے پہلے بھی میں نبی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بہت پرانی ہے، اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ انسان اور جن کے جو فاسق ہیں، فاسق انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز جانتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر کا ذکر کیا کہ شروع سے ہی اعلان نبوت سے پہلے سے ہی حضور نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر سلام کہتا تھا۔ اس کا سلام کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ وہ ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بھیڑیے نے اس کی بکری کو پکڑ لیا اور لے بھاگا، لیکن وہ ہمت والے تھے، وہ پیچھے دوڑے، انہوں نے اس کو مارا اور چھڑا لیا۔ تو وہ بھیڑیا انسانی آواز میں بول کر کہنے لگا کہ کتنا بے رحم ہے
کہ میرا رزق مجھ سے چھین لیا. تو وہ عربی آگے سے کہتا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے. ہاں جی. تو وہ آگے سے جواب دینے لگا کہ یہ تعجب کی بات نہیں کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے. تعجب کی بات اگر دیکھنی ہے تو جا مدینے میں چلا جا, وہاں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں, وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں. یہ اس بھیڑیا کا کلام ہے. وہاں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں, وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں. جا اگر تعجب کی بات دیکھنی ہو تو وہاں جا کے دیکھ. تو پھر اس نے فرمایا کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو پھر ان کا کیا بنے گا. اس نے کہا جب تک تو وہاں جائے گا اور وہاں سے واپس نہیں آئے گا میں ان کا پہرا دوں گا تیری بکریوں کا. تو نبی کریم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے واقف ہے. صرف جو ہٹ دھرم کافر تھا یا اس نے انکار کیا ہے یا اسی قسم کے جو جنات تھے انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا تعارف کروایا. والذین معہ, جو آپ کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے بہادر, بڑے اشداء عام طور پر اس کا معنی سخت کیا جاتا ہے کہ جو کافروں پر سخت تھے. کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ بہت طاقتور ثابت ہوئے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ کافروں کے بہت زیادہ ظلم و ستم نے ان کے نظریات کو نہیں بدل سکا, کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا کافر اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے, کافر اس کے ساتھ بہت ظلم کرتے, اس کی بہت پٹائی ہوتی. اور یہ کہتے, آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا جو آقا تھا کافر تھا, ابی بن خلف تھا اس کا آقا, تو وہ آپ کو اتنا مارتا, وہ کہے گا بتا اب کیا کہتا ہے, تو وہ کہتا آہد آہد, میں تو اللہ وحدہ لا شریک کا ہی نام لوں گا. دھوپ پہ اس کو لٹا کر بہت بھاری پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا جاتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, لیکن ان کو بدلا نہیں جا سکا. یہ ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کافروں سے سامنا ہوا ہے, لڑائی کا موقع آیا ہے, جنگ کا موقع آیا ہے, تو مسلمانوں نے کافروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور کافروں پر سخت اس لیے ہیں مسلمان کہ کافر اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے رسول کا دشمن ہے. وہ ذاتی اناد پر ان کی دشمنی نہیں کرتے, ان پر سختی نہیں کرتے. کافروں پر سختی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اور اللہ بھی مسلمانوں کا محبوب ہے اور اللہ کا حبیب بھی مسلمانوں کا محبوب ہے. اور ارشاد فرمایا رحماء بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى
والسحر۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد کہ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم، سرکار نے فرمایا، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سارے جسم کی نیند ختم ہو جاتی، جسم میں کسی جگہ پہ بھی سکون نہیں رہتا جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ سچے مومن ایماندار وہ لوگ ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی ایک مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہر مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ویسے اگر ہم تھوڑا زیادہ لیں، غور کریں، تو آج اس قسم کا مسلمان رہ گیا ہے؟ اللہ، آج کوئی ہمارا حال نہیں۔ لیکن مومن، جو سچا مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے، وہ وہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ سچا مسلمان، اگر آج یہی مسلمان اس قسم کا ہوتا تو مسلمان کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسلحے کی بہتات تھی، ظاہری قوت، ہر چیز موجود تھی۔ اگر بغیرتی نہ ہوتی تو غزہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کا ایمان عطا فرمائے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک صلی اللہ علیہ وسلم بین اصابعہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار کا ایک دوسرے کے حصے کو سہارا دیتے ہوئے۔ دیوار ایک ہو تو کمزور ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوسری بھی دیوار ہو جائے، چار دیواری ہو جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مضبوطی دینے والے ہوتے ہیں جس طرح ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی کیفیتوں کو اس طرح بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ مسلمان نہ خود مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، جن کی تربیت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا نعوذ باللہ جو کہانیاں بعض بدبختوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، حضرت عمر کے بارے میں رد دیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ توڑ دیا، یہ تو ایسا تو بالکل یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے سامنے یہ الفاظ بولے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے بی بی جی، میں نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے، میں نے تو تمہاری رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی جان کو یہ الفاظ کہے تھے، سیدہ کائنات کو، کہ میں تو تمہاری، پتہ چلا ان کو کسی سے کہ آپ خاموش ہیں، آپ کے بارے میں خوش نہیں ہے، تو جا کر انہوں نے یہ کی تو آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ پر راضی ہوں۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر جائے تو اب اللہ پاک نے ان کی گواہی دے کہ رحماء بینہم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
ہر اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے قریب، کلمے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، حضور کی صحبت کی وجہ سے، پھر رشتہ داریوں کی وجہ سے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، رشتہ داری کتنی قریبی ہے۔ جب یہ رشتے ہوتے ہیں تو پھر بڑا لحاظ ہوتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ اتنی قریبی رشتہ داری ہے، میں کس طرح ان پہ سختی کر سکتا۔ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ یہ حضور کے داماد ہیں، دو سسر ہیں، دو داماد ہیں، ظالموں نے ان کے بارے میں ہی باتیں بنانی شروع کر دی کہ وہ انہوں نے یہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ باتیں۔ قرآن برحق ہے، قرآن سچا ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ بے شک یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل سے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی مسلمانوں کو یہی ایمان کی دولت نصیب فرمائے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ صلوات و سلام۔